حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یا جس شخص نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس حدیث کو دیگر محدثین کے ساتھ امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کا شان ورود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے کسی غلہ بیچنے والے کو دیکھا اور اس کے غلے کو، اس کے مال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس میں ہاتھ مارا، تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا، اوپر سے خشک تھا اندر سے گیلا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جس میں آپ نے فرمایا فلیس منی یا فلیس منا، یہ اتنی بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے کہ اس سے بڑی وعید اور کوئی نہیں نظر آتی، کہ جس میں آپ بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیں کہ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، یا اس شخص کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ اس پر محدثین نے بہت طویل بحث کی ہے کہ کیا وہ شخص واقعتاً امت سے خارج ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی مخالفت جس پر آپ نے یہ وعید سنائی ہو کہ فلیس منی یا فلیس منا، تو کیا وہ شخص یا اس کا وہ عمل جو وہ کرتا ہے وہ خروج از امت کا باعث بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ امت سے خارج ہوتا ہو یا نہ، لیکن ایک بات تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی وعید کوئی اور فرمائی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، اگر صرف وعید کے لیے بھی آپ نے فرمایا۔ غش کا معنی ہم کرتے ہیں ملاوٹ، بچپن سے ہم من غش فلیس منا کتابوں میں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ در حقیقت ملاوٹ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل میں غش کا معنی خدیعہ یا خدا یا اخداع، دھوکہ، اور دھوکہ جب کسی کو انسان دیتا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان جھوٹ بول کے دھوکہ دیتا ہے اور بعض اوقات سچ بول کے دھوکہ دیتا ہے۔ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور قرآن نے ایک بڑی صحیح بات کہی اور اتنی سیدھی بات کہی کہ جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جانے والی بات۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات کیا کرو نہایت درست اور سیدھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہو، ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، سچی بات بھی ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ سیدھی بات وہ ہوتی ہے، دیکھیں عربی میں سہم سدید کہتے ہیں کہ تیر کا جو راستہ ہے وہ جب تیر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے پہنچتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تیر راستے میں پہلے تھوڑا سا ادھر ہو جائے پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، یا تھوڑا سا راستہ یوں بدل لے ادھر آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تیر کا راستہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، لہذا سدید وہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کریں اس کا ابلاغ بھی، اس کی کمیونیکیشن بھی بالکل وہی ہو، جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہی اگر کہنے والے کے دل میں ہے تو وہ سدید ہے۔ یعنی اس کا ابلاغ اگر پوری طرح وہی جو کہنے والے نے کہا ہے وہی اگر اگلے بندے تک پہنچا ہے تو وہ سدید ہے، قول سدید ہے۔ اور اگر جو کہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو پہنچا ہے وہ کچھ اور ہے، تو یہ کہنا کہ میں نے تو سچ بولا ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے غش، ملاوٹ اور دھوکہ۔ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ المکر بھی آتا ہے کہ یہ خاص طور پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی اس کاروباری لوگوں کے بارے میں ہے
اور مارکیٹ کا معاملہ ہے. میں چونکہ چیمبر میں گفتگو کر رہا ہوں، دل میرا بھی تھا کہ اصولی سی بات سیرت پہ کر کے ربیع الاول کی مناسبت سے بات کر جائیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر کاروباری لوگ ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو ہمارے متعلق ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. لہذا آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں، میں اور آپ ہم میں سے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ تو ویسے ہی ایمان کے منافی ہے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کی زندگی میں جھوٹ ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں ایمان کوئی نہیں. جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا. جب صحابی نے پوچھا تھا ایکون المومن جوانا، کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن بخیلا، کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب ہو سکتا ہے. آدمی کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کسی کی طبیعت کیسی، کسی کی طبیعت کیسے. بخیل ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے. بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ساتھ اس نے پوچھ لیا یکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا جس شخص کی زندگی میں جھوٹ ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ ایک اور حدیث ہے جو ویسے تو کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرفوع ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد اقدس ہے، مرفوع حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر بات، ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑبولا بنایا ہوتا ہے، وہ بہت بولتا ہے. کوئی بہت کم گو ہوتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اللہ نے کسی کو بالکل کنجوس بنایا، مال ہونے کے باوجود وہ بالکل سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ ہاتھ کھلا رکھا ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے میں کبھی وہ گریز نہیں کرتا. لہذا مختلف جو طبیعتیں ہیں، مختلف طبائع ہو سکتے ہیں مومن کے بھی. یتبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے، ہر اخلاقی وصف ہو سکتا ہے. دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن میں نہیں ہو سکتی. لہذا یہ دو باتیں آپ نے سنا ہوگا، لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر امانت داری، دیانتداری نہیں ہے وہ تو اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں. لہذا یہ جو کاروباری حضرات ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایمانت، دیانت، یہ معاملہ یہ آج کے دور میں سب الغم بلغم ہو گیا ہے. اور اس کی پیشین گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی فرما دی تھی. آپ فرمایا ایک دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا. انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آنے والا. اللہ، دھوکے کے سال آئیں گے. ستاتی علی الناس سنون خداع، دھوکے کا دور، دھوکے کے سال. اس کی نشانی یہ ہے دھوکے کے دور کی، فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الامین ویطعن فیہ الخائن ویخبر فیہ الامین. اس دور میں جو جھوٹا ہوگا اس کو لوگ سچا سمجھیں گے، جو سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے. چل کام ہی الٹ ہو. بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا. اور اس کا ایک اور معنی یصدق فیہ الکاذب، اس کا معنی یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوگا نا اس کی تصدیق کرنے والے بہت مل جائیں گے. یعنی ہر بندہ کہے گا میں اس کی گواہی دیتا ہوں جناب یہ بڑا صادق امین ہے جناب، ٹھیک ہے. یصدق فیہ الکاذب، جھوٹا اس کی تصدیق کی جائے. ویکذب فیہ الصادق، جو سچا ہے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والے بہت سارے لوگ ہیں.
وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، بددیانت کے اوپر اعتبار کیا جائے گا، اور وَيُخَبَّلُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار اور دیانتدار آدمی ہوگا اس کو لوگ بددیانت سمجھیں، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ اندازہ کریں اس دھوکے کے دور میں جس میں یہ سب کچھ الٹ جائے، میں اور آپ کدھر جائیں؟ کتنا مشکل دور ہے کہ اس دور میں کیا کیا جائے کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے، اللہ، امانت دیانت سب ختم ہو گئی۔ تو اب اس دور میں خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑی خوفناک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کرے میں اور آپ سچے امتی بن جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وعیدوں سے بچ جائیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں میں کھڑا ہوں، میں حدیث سناتے ہوئے مجھے خود ڈر لگ رہا۔ پتہ ہے حدیث کیا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ سارے فجار ہوتے ہیں۔ فجار فاسق و فاجر کی سپرلیٹو ڈگری، یہ سارے فجار ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے ان الفجار لفی جحیم، یہ فجار سارے جہنمی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں ان الفجار لفی جحیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان التجار هم الفجار، جو کاروباری ہیں نا یہ ہیں سارے فجار، گویا کاروباری سارے جہنمی۔ اب جلال نبوت کا اندازہ کر لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اندازہ کر لیجئے کہ اس کے اندر کتنا جلال ہے، کتنا خوف ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کیٹیگوریکل اور سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ان التجار هم الفجار، اور قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار جہنمی ہیں، اور جو فجار جہنمی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاروباری ہی لوگ وہ ہیں جو فجار ہیں، اصل میں جہنمی نہیں۔ تو ایک صحابی پوچھتا ہے، اب یہ میں اپنے حساب سے، میں الفاظ میں تو یہ بات نہیں ہے، حدیث کے الفاظ میں یہ بات نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی ہیں، ان التجار هم الفجار، تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہوگی آگے سے؟ تو ایک شخص پوچھتا ہے الیس قد احل اللہ البیع، یعنی ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، پتہ نہیں کیسے حوصلہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو کیا اللہ نے کاروبار کرنا حلال نہیں کیا؟ یہ کوئی حرام کام ہے جس کی وجہ سے سارے جہنم میں جا رہے ہیں؟ اللہ، الیس قد احل اللہ البیع، کاروبار حلال نہیں کیا اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا، حلال تو کیا ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ یتحدثون، یہ بات کرتے ہیں، فیکذبون، تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون فیأثمون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گویا جو قسمیں اٹھانے والا تاجر اور جھوٹ بولنے والا تاجر وہ جہنم میں جائے، وگرنہ یہ دو باتیں ہی ہیں جو مومن کی بنیادی صفات ہیں۔ یتبع المؤمن علی کل خلق الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور بددیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی، باقی ہر چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو اگر تاجر کے اندر یہ دونوں باتیں ہوں، تاجر کے اندر امانت بھی ہو، تاجر کے اندر سچائی بھی ہو، یہ دو باتیں وہی جو مومن کی بنیادی خصوصیات ہیں، انہی دو بنیادی خصوصیات کو لے کر تاجر اگر تجارت کر رہا ہے تو اس کا درجہ پتہ ہے کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے نا، دیانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ، چھوٹا درجہ نہیں۔ اللہ